جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک سے لے کر ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے پروگرام میں مختلف شعبوں سے متعلق عبقری شخصیات روزانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے مفید بیانات اور فائدہ بخش خیالات ہم آپ تک مسلسل پہنچا رہے ہیں، جو جنت البقیع کے متعلق ہیں، اور جو ایک احتجاجی سلسلہ ہم نے اپنے اس پینل کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اسے اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا ذرائع اور کن کن زاویوں سے اسے اور زیادہ ہم عالمی شہرت یافتہ کر سکتے ہیں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختلف شعبوں سے متعلق شخصیات کو یہاں مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں وہ ایک عبقری شخصیت ہیں، محض ایک اچھے خطیب ہی نہیں، ایک مشہور و معروف ذاکر اہل بیت ہی نہیں، بلکہ عدلیہ شعبے سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ONGC میں آپ لیگل ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا، جو ہندوستان کے نظام عدلیہ کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، اس میں بار کونسل میں آپ ممبر ہیں، اور مختلف عدلیہ شعبوں سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ محتاج تعارف نہیں ہے، دو بہت ہی مشہور کتب کے آپ مصنف ہیں، انٹولڈ اسلام اور اسلام ایز آئی نیو۔ یہ دونوں کتابیں انگریزی زبان میں ہیں، اور ان دونوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کے بہت سے مضامین مسلسل نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں، اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں جناب سید غلام مرتضیٰ رضوی صاحب قبلہ، اور بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیڈیول میں ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور یہ بات آپ تک ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے آپ سے عرض کیا ہوگا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ جنت البقیع کے متعلق ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین تک یہ بریف میں آپ اگر اتنا بتائیں کہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے اور اس کی مظلومیت کیا ہے، اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو ہمارے ناظرین اس سے فیضیاب ہوں۔ دیکھیے، جنت البقیع جو ہے یہ عالم اسلام کا پہلا وہ قبرستان ہے جو صرف مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اچھا اچھا۔ اس سے پہلے مکے میں جو مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے، ان کی تدفین ہوئی ہے، تو وہ خالص مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا۔ اچھا۔ مدینے میں ہجرت کے بعد یہ وہ قبرستان ہے جو صرف مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور اس کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ دو صحابہ میں سے دو صحابیوں کے نام ملتے ہیں، لیکن کہ جن میں سے کسی ایک کی قبر سب سے پہلے یہاں بنی ہے۔
اور یہ مسجد نبوی کے سے تھوڑا سا فاصلے پہ واقع ہے۔ ایک صحابی کا نام ہے اسد بن زرارہ اور دوسرے صحابی ہیں عثمان بن مازون۔ اچھا، انہی دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض روایت میں ہے کہ یہ اسد بن زرارہ سب پہلے دفن ہوئے ہیں، لیکن زیادہ شہرت جو ہے وہ عثمان بن مازون کے بارے میں ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ نے جنت البقیع، اس وقت جھاڑیاں تھیں، اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ ان جھاڑیوں کو صاف کرو اور یہیں پہ ان کو دفن کرو۔ اور اس کے بعد سے بھی پھر جو مسلمان تھے مدینے میں جن کی وفات ہوئی ہے، تو مسلمانوں کا یہ پہلا خالص قبرستان ہے جس میں صرف مسلمان دفن ہوتے تھے۔ اچھا، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہزاروں صحابہ دفن ہیں، ائمہ معصومین میں سے 4 معصومین دفن ہیں، اور اہل بیت کے اطہار کے تمام خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہمیت کی جگہ ہے۔ بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جن کا قبرستان، جن کی قبر جو تھی وہ جنت البقیع کے باہر تھی، لیکن اسے معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے دور حکومت میں جنت البقیع کو وسیع کر کے اسے بھی جنت البقیع میں شامل کر لیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے ملا کہ پہلا قبہ معاویہ ابن ابو سفیان نے تیسرے خلیفہ کی قبر پہ بنایا۔ اس کے بعد بہت سی قبے بنے ہیں، لیکن جو پہلا قبہ بنا ہے قبر کے اوپر وہ یہ بنا ہے۔ تو اس طرح سے بڑی اہم قبرستان ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی قبریں اس میں ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس قبرستان کو 2 بار تاراج کیا گیا۔ پہلی بار 1806 عیسوی میں اس کو تاراج کیا گیا، اور یہی وہابی نظریہ جو تھا اسی کے تحت ان لوگوں نے حملہ کیا اور پورے قبرستان کو تاراج و برباد کر دیا۔ 1806 عیسوی میں، 1802 میں یہ کامیاب ہوئے، اور 1806 میں انہوں نے، چنانچہ اس کے بعد بڑا احتجاج ہوا عالم اسلام سے، اور اس وقت خلافت عثمانیہ سے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے اور ان روزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور یہ عرب کے کچھ بدو اور ڈاکو آ کر کے اس طرح سے بے حرمتی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں آپ کی حکومت میں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو اس وقت پھر اوٹومن خلیفہ نے، یعنی اوٹومن امپائر سے جو متعلق ہے، ہاں یہ تھا ہی اسی اوٹومن امپائر میں، تو اس نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو، اس وقت جو خلافت عثمانیہ تھی، اس نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو یہ ہدایت دی کہ آپ جائیے اور مکے اور مدینے کے حالات کو درست کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے 1818 میں مدینے اور مکے کو پھر سے فتح کیا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر فتح ہونے کے بعد پھر اوٹومن سلطان عبد الماجد اول اور عبد الحمید سیکنڈ اور محمود سیکنڈ نے 1848 سے 1860 کے بیچ ان عمارتوں کو پھر سے بنوایا۔ اچھا اچھا اچھا، جس کو پھر 1924-25 میں دوبارہ جب عبد الوہاب نے قبضہ کیا ہے تو ڈیمالش کیا گیا ہے، اور آج بھی یہ عمارتیں جو ہیں وہ ڈیمالشڈ ہیں، اور جنت البقیع کی جو حالت ہے وہ آج ہے۔ یہ تو اس طرح سے اس کا ڈیمولیشن 2 بار ہوا ہے۔ تو یہی اس کی ایک مظلومیت کا ایک پہلو مطلب وہ اجاگر ہو رہا ہے کہ یہ مسلسل دشمنوں کی جو ہے وہ بد نظر کا شکار رہی وہ جگہ، اور مسلسل اس پر یہی مظالم ڈھائے جاتے رہے کہ انہیں منہدم کیا جاتا رہا۔ تو ایک پہلو، اور اس کے علاوہ اور آپ کچھ فرمائیں اس کے متعلق۔ 1824 میں جب وہابی حجاز میں آئے ہیں جی 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 جی، اور انہوں نے ڈیمولیشن کیا ہے، تو اس وقت کے حالات کو انہوں نے عون بن ہاشم جو شریف مکہ تھے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ارشاد علی۔ انہوں نے کہا ہے کہ before me a valley appeared to have been paved with corpses, dried blood staining everywhere all around. There was hardly a tree which did not have 1 or 2 dead bodies near its root. یعنی حالات یہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک وادی تھی جو لاشوں سے پٹی ہوئی تھی، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ خشک خون نہ نظر آتا رہا ہو،
اور کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پہ ایک یا دو انسان پھانسی دے کر کے مارے نہ گئے ہوں اور لٹکے نہ رہے ہوں. یہ منظر کشی انہوں نے یہ عون بن ہاشم شریف مکہ نے 1924 میں جب وہابیوں نے حملہ کیا ہے اس کی منظر کشی انہوں نے کی. اور پھر وہی 8 شوال بروز بدھ 1345 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 کو جنت البقیع کا جو دوسرا انہدام ہوا ہے وہ ہوا ہے. اور چنانچہ 8 شوال کو آج بھی ہم ہر سال انہدام جنت البقیع کی یاد کرتے ہیں. اچھا، اب جو میرا یہ اگلا جو سوال میں چاہ رہا ہوں کہ ایک الگ رخ پہ ذرا سا گفتگو جائے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر ہم اپنے پروگرام کو ختم بھی کریں گے. وہ 2 سوالات ہیں جن کو میں وہ کر کے ایک ہی سوال بنا رہا ہوں ملا کر ان دونوں سوالات کو. پہلا تو جو حصہ ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ کیا سال میں ایک مرتبہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں، آپ کیونکہ شعبہ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا اس سلسلے میں آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو فرمائیں گے وہ کافی حد تک فائدہ بخش ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور تمام افراد جو انصاف پسند حضرات ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے وہ اس سلسلے میں ایک فیصلہ کر پائیں گے کہ انہیں کس اعتبار سے اس احتجاج کو آگے لے کے چلنا ہے. کہ کیا سال میں ایک مرتبہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں 8ویں شوال کو، کیا وہ ایک مرتبہ احتجاج کرنا ہمارے لیے کافی ہے، یا اس کے علاوہ کیا ایسے کیا کہتے ہیں اور تجاویز ہیں کہ جن پر غور کرنا چاہیے ہماری ملت کو، کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنے اس احتجاج کو اور زیادہ مؤثر کر سکیں، عالمی پیمانے پر، بین الاقوامی پیمانے پر، انٹرنیشنلی ہم اس اپنے احتجاج کو اور زیادہ شہرت دے سکیں. کیا ایسا کیا جائے کہ جس سے ہماری یہ صدائے احتجاج جو ہے وہ ظلم کے ایوانوں تک پہنچے اور ان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیں؟ اس سلسلے میں آپ فرمائیں. بہت صحیح آپ نے سوال کیا ہے. اور جو احتجاج ہم کرتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے، احتجاج وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. اس لیے کہ ہمارے احتجاجات جو ہیں وہ ہم نے اپنے اداروں اور اپنے امام باڑوں اور اپنے مساجد تک ہی رکھا ہے. جی اس احتجاج کو ہمیں بین الاقوامیت دینا چاہیے. بالکل بالکل. پہلی بات. اور یہ احتجاج صحیح معنوں میں مطلب قانونی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 بڑے اہم شعبے ہیں. پہلا احتجاج یہ ہے، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے کرائم اگینسٹ دا ورلڈ ہیریٹیج. کیا بات ہے؟ یہ ایک ورلڈ ہیریٹیج کے خلاف ہے. ہیریٹیج کیا ہے؟ ہیریٹیج جو ہے وہ اس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوز فیچرز belonging to the culture of a particular society, اچھا، such as traditions, languages, buildings that were created in the past. یعنی ماضی میں یہ سب چیزیں جو تیار کی گئی تھیں، بلڈنگز، زبان، روایات، and still have historical importance. آج بھی اس کی تاریخی اہمیت ہے. These things are considered as a heritage. کیا بات ہے؟ تو یہ انہدام جنت البقیع وہ مذہبی اعتبار سے تو ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے ہی ہے. بالکل بالکل. مگر یہ ایک اٹ از این اٹیک آن دا ورلڈ ہیریٹیج. اس لیے کہ بزرگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ امانت ہیں اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ جان سکیں. بالکل بالکل. اچھا، دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اسلامک ہیریٹیج کو تو ڈیمالش کیا لیکن اپنی ہیریٹیج جو ہے وہ بچائے ہے. جی. اور جو یونیسکو میں جو ان کی ہیریٹیجز ہیں اس میں انہوں نے 16 آفیشیل ہیریٹیجز بچا رکھی ہیں. اچھا. جس میں سے کچھ کا میں نے ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا ہے، جیسے دیریہ ہے، یہ محل ہے ان کا، مسماک محل ہے، المرابہ محل ہے، شوبرا محل ہے، خزام محل ہے. یہ سب محل ہیں جو ان کے یعنی موجودہ جو سعودی حکومت ہے ان کی تاریخ سے متعلق ہے. اچھا. اس کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اپنی ورلڈ ہیریٹیج میں درج کروایا ہے. لیکن وہ جو اسلامی ہیریٹیج جو پوری عالم انسانیت اور پورے عالم اسلام کی ہیریٹیج تھی اس کو انہوں نے ڈیمالش کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ورلڈ ہیریٹیج کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور ہمیں اس کے لیے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ
جو ورلڈ ہیریٹیج کا نقصان ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے. دوسری بات جو اب میں جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اور جو میرا اپنا نظریہ ہے قانونی نقطۂ نظر سے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ وار کرائم ہے. اچھا، یہ وار کرائم ہے اس لیے کہ یہ جو روم اسٹیچوٹ آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے 2002 کا، اس کے آرٹیکل 8 میں کہا گیا ہے کہ ڈیمولیشن آف ہسٹوریکل بلڈنگس belonging to religion is a war crime. اچھا، حالانکہ یہ 2002 کا ریزولوشن ہے، لیکن یہ اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ وار کرائم ہے. نہیں، ہسٹوریکل بلڈنگز کو اگر گرایا جاتا ہے جو کسی ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے متعلق، ہسٹوریکل ہو، ریلیجیس ہو، نان ریلیجیس ہو، اچھا، اینی تاریخی ہسٹوریکل، ہاں تاریخی بلڈنگ. اچھا، دی ڈیمولیشن آف اے ہسٹوریکل بلڈنگ بلانگنگ ٹو ریلیجن، اگر ریلیجن سے متعلق ہے تو خاص طور سے جی جی، اٹ از اے وار کرائم. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹینشنلی ڈائریکٹنگ اٹیکس، یعنی آمدن حملہ کرنا اگینسٹ بلڈنگز ڈیڈیکیٹڈ ٹو ریلیجن، یعنی وہ بلڈنگز جو ریلیجن مذہب کے لیے مخصوص ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں، ایجوکیشن، تعلیم، آرٹ، سائنس اور چیریٹیبل پرپزز، یعنی فلاحی کاموں کے لیے جو عمارتیں ہیں. ہسٹوریکل مانومنٹس، یعنی وہ تاریخی عمارتیں جو ہسٹوریکل ہیں، جی، ہاسپٹلس اینڈ پلیسز ویئر دا سک اینڈ وونڈیڈ آر کلیکٹڈ پرووائڈیڈ دے آر ناٹ ملٹری آبجیکٹیو. مطلب یعنی ایسے جگہوں پہ، ایسی بلڈنگز جو ملٹری کے لیے نہیں، ان کو تباہ و برباد کرنا جو ہے یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لا میں اٹ از اے وار کرائم. جی، اور یوگوسلاویا کے میٹر میں دس ہیز بین آلسو ایکوڈ ان انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل جی، for the former Yugoslavia that was established in 1993, which considers the destruction of a religious building is equivalent to cultural genocide. جی، یعنی کسی بھی مذہبی عمارت کو گرانا گویا تہذیبی قتل عام ہے. جی، تو یہ جو انہوں نے گرایا ہے یا جو ان کا یہ عمل ہے، یہ ایک کلچرل جینوسائیڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت البقیع کا ڈیمولیشن بھی جو ہے یہ اٹ از اے وار کرائم انڈر انٹرنیشنل لا. اور ہم کو انٹرنیشنل باڈیز میں اس کو اٹھانا چاہیے اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ کوئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس پر ایکشن لے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے متعلق آپ مطلب ان کے کچھ آپ اداروں کے ایسے نام بتائیں کہ جن تک ہماری کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ایک میمورنڈم ہم کیا کہتے ہیں بھیج سکیں ان تک. تمام ممالک اسلامیہ جو ہیں وہ اس پر کریں اور اس میں پٹیشن ڈالیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں ہے. وہاں میرا اپنا نظریہ ہے، اس میں کسی اچھے انٹرنیشنل لائر سے مشورہ کرنے کے بعد وہاں یہ میٹر لے جایا جا سکتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک وار کرائم ہے. اور اس لیے اور اس سلسلے میں پہلے بھی اس لیے کہ دیکھیے یہ ریلیجن ہی نہیں ہے، اس کا تعلق وہ ٹھیک ہے کہ اس میں یہاں پہ مذہبی شخصیات دفن تھیں، لیکن ایک تاریخی عمارت تھی. بالکل بالکل بالکل. وہ اور بات ہے کہ ہم جاتے ہیں ایک عقیدت کے وہاں پہ ایک عقیدے اور عقیدت کے تحت، لیکن یہ روضے جو ہیں، یہ عمارتیں جو ہیں، یہ دوسروں کے لیے بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل. افسوس کی بات ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے دیکھا، مجھے روم جانے کا اتفاق، پیناتھان جو روم کا سب سے پرانا چرچ ہے، اولڈسٹ چرچ، یہ پیناتھان عیسائیت کے پہلے رومن ٹیمپل تھا. اچھا. روم میں جب عیسائیت پھیلی تو اس عمارت کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، وہ عمارت آج بھی اسی طرح سے قائم ہے. انہوں نے اس کو رومن ٹیمپل کے بجائے اسے انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا. ایگزیکٹلی.
یہ عمارتوں کا ڈیمولیشن یہ تو نہ تو شرع کہیں سے یعنی کسی بھی شریف دنیا میں کسی بھی شریف انسان کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے لیے عمارت کا ڈیمولیشن کیوں؟ صحیح. تو یہ ایک وار کرائم ہے، کرائم اگینسٹ ہسٹری ہے، کرائم اگینسٹ کلچر ہے، تہذیب کے خلاف، تاریخ کے خلاف، انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے بے شک جو اس حکومت نے کیا ہے. تو اس لیے یہ میٹر جو ہے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانا چاہیے. بالکل بالکل. اور ٹھیک ہے، ہم ساورنٹی کی جہاں تک بات ہے، سعودی عربیہ کی ساورنٹی اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک ساورن کنٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے ساورن اس کی کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ذمہ داری ہے، ذمہ داریاں بنتی ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک ہیریٹیج کا یہ مقام تھا، یہ جگہیں تھیں. بالکل. اور یہ ایک دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ ایک کھلی ہوئی سازش ہے کہ تاریخ کو ختم کر کے. ایگزیکٹلی. دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہسٹری ہے، ایک مسٹری ہے. صحیح. مسٹری بھی پرانی روایت ہیں لیکن جس کو ہم تاریخی طور سے ثابت نہیں کر سکتے، اور ہسٹری وہ ہے کہ یہ بھی پرانی ہے لیکن اس کا ثبوت موجود ہے. تو یہ ہسٹری کو مسٹری میں کنورٹ تو یہ صحیح معنوں میں اسلام کو جیسے یہ ہسٹری سے مسٹری بنانا چاہتے ہیں. اور مجھے علی اصغر رضوی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے، ڈاکٹر علی اصغر رضوی، ان کی بڑی اچھی کتاب بھی ہے، اے ری اسٹیٹمنٹ آف ہسٹری آف اسلام اینڈ مسلمس. اس میں انہوں نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب مسٹری ہیں، اسلام صرف ہسٹری ہے. تو یہ یعنی اسلام پہ تو جو حملہ ہے ہی، یہ ایک بہت بڑا حملہ تاریخ پہ بھی ہے. یہ تاریخ کو مٹا کر کے اسے بھی مسٹری بنانے کی کوشش کی. کیا بات ہے. حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، میں تو کچھ بھی کہنے کے لائق اس وقت اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جب علمی شخصیت کوئی اپنا نظریہ یا کوئی اپنا خیال پیش کرتی ہے تو اس میں پھر ہم جیسے طلباء علم کو اپنی رائے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ حضرات نے بخوبی ملاحظہ کیا کہ ہمارے سید غلام مرتضیٰ صاحب رضوی نے کس اعتبار سے اپنے شعبہ عدلیہ سے متعلق ہونے کا ایک بہترین ثبوت پیش کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بہترین لائر ہیں. تو اسی اعتبار سے انہوں نے اس پورے قضیے کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے نظریات کا اور اپنے تخیلات کا اظہار کیا. اس پر ہمارے تمام ناظرین غور و خوض کریں، فکر کریں، اور انشاءاللہ ایک اچھے نتیجے پر جب ان کے اذہان پہنچیں تو اس پر ایک باقاعدہ عملی جامہ اسے پہنانے کے لیے پھر آگے کی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پر ہم باقاعدہ غور کریں. اور اس کو جیسا کہ تمام پروگرامز میں ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عالمی پیمانے پر ہمیں اسے مؤثر کرنا ہے، عالمی پیمانے پر ہمیں اسے انٹرنیشنلی لے کے جانا ہے اس احتجاج کو. تو اس کے تمام پروگرامز میں آپ تقریباً تجاویز آپ تک پہنچ رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے وکیل صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ یہ ہم انٹرنیشنلی لے جانے کے لیے ہم کسی ایک اچھے انٹرنیشنل لائر کو کنسلٹ کریں اس سے، اور اسی اعتبار سے ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ تک اس بات کو لے جائیں تاکہ ان تمام زاویوں سے ہمارا احتجاج انٹرنیشنلی پہنچ سکے تمام تر کائنات کے لوگوں تک. بس اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب سید غلام مرتضیٰ رضوی صاحب قبلہ آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، اور بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مفید بیانات سے ہمیں مستفید کیا اور ہمارے ناظرین بھی مستفید کیا. اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کیا آپ نے. اور بس میں آپ سے اب رخصت طلب کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ خداوند عز و جل کی بارگاہ میں کہ خداوند عز و جل جلد سے جلد سرکار امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.